السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنهم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں جی، کیسے؟ صدق اللہ العظیم۔ جی ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک۔ ہاں جی، ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار، واو استئنافیہ نیا جملہ ہے۔ من حرف جر، اہل الکتاب مرکب اضافی، من اہل الکتاب، یہ اہل جر چلا گیا من کی وجہ سے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے۔ تو جملہ شروع ہو رہا ہے حرف جر سے، تو اس کا مطلب یہ خبر جو ہے وہ مقدم ہو گئی ہے۔ ومن اہل الکتاب من، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ جملہ یوں کر لیں آپ، من اہل الکتابی، کون؟ اہل کتاب میں سے۔ لیکن چونکہ یہ اب مبتدا مؤخر ہے، یہ اگلے حصے کے ساتھ جا رہا ہے۔ ومن اہل الکتاب من یہاں اس میں موصول کی طرح کام کر رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو ان تأمنہ، ان حرف شرط، حمزہ میم نون مادہ، امین یأمن فتح یفتح۔ دیکھیں امینہ یأمن، امن میں ہونا، لیکن حمزہ میم نون امینہ یأمن یہ دو لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، یا تو امن میں یا پھر امانت کے طور پہ، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حرف جر دونوں کے لیے الگ الگ ہے۔ دیکھیں تأمن، یہ کیا تھا؟ تأمن، نارمل ترجمہ ہوگا تأمن فعل مضارع واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، انت فاعل، تأمن کہ تم امانت، تم امن میں ہو یا تم امن میں ہوگے، لیکن با حرف جر ساتھ آ گیا۔ اب یہ کسی چیز کو امانت میں دینا ہے، یا ان حرف شرط نے اس کو مجزوم کر دیا، اور ہو مفعول ہے، یہ من۔ ان تأمنہ بقنطار، قنطارن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قنطارن ڈھیروں مال، یہ قناطیر سے واحد ڈھیروں مال۔ ان تأمنہ، اگر آپ اسے امانت دیں، بقنطارن ڈھیروں، یؤدیہ الیک، کیا جی؟ یہاں پہ یا ڈراپ ہے، ادا یؤدی، ادا کرنا، لوٹا دینا کسی چیز کو۔ یؤدی فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، ہوا فاعل، اور یا ڈراپ ہے ان شرطیہ کی وجہ سے۔ یؤدی وہ لوٹائے گا، ہی کیا جی؟ قنطار وہ امانت۔ یؤدی ہی الی حرف جر کا، یہ کاف کون ہے؟ وہ جس کی بات کی گئی ہے۔ یؤدی ہی الیکا، وہ آپ کے طرف لوٹائے گا، وہ آپ کی طرف اسے لوٹائے گا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَمِنْهُمْ من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، آگے
الا ما دمت علیہ قائما. دیکھیں یہاں پہ تھا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ہیں ایسے لوگ جنہیں آپ کوئی امانت دے، آپ ڈھیروں مال امانت دیں، وہ اس میں سے کیا ہے وہ لوٹاتا ہے آپ کے پاس. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے سیم، یہ ہم کی جگہ اہل کتاب آ گیا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے سیم جملہ جو یہاں پہ تھا من ان تأمنہ، من ان ہے نا یہاں پہ، من ان تأمنہ، یہاں پہ قنطار تھا اور یہاں پہ کیا ہے بدینار، یعنی ومن ان تأمنہ بدینار، اور ان میں سے جسے آپ امانت دیں 1 دینار یا کوئی دینار. لا حرف نفی کا ادا یؤدی، پھر یا ڈراپ، یہ حرف شرط کی وجہ سے ان، اور یہ جزم ہوا ان حرف شرط کی وجہ سے. لا یؤدیہ الیک، وہ نہیں لوٹاتا آپ کو، الا سوائے اس کے کہ ما دمتا، دیکھیں ما داما، یہ ما داما سے فاعل ہوتی، ما داما، ما داما، دامو، دامت، دامتا، دمنا، دمتا، دمتما، دمتم، دمتی، دمتما، دمتنا، دمتو، دمنا. اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹل پرسسٹنگ، یعنی کسی بھی چیز کا کنٹینیوس ہونا. یہ ما الگ نہیں ہے، یہ ما اس فعل کا حصہ ہے، یہ فعل ناقص ہے. ما داما، ما داما یعنی کسی چیز کا کنٹینیو ہونا. اور یہ دمتا میں انتا اسم جو ہے وہ اس کا موجود ہے. ما دمتا یعنی یو آر اسٹل، ما دمتا علیہ، علی حرف جر، ہاں کس پہ چلا گیا؟ وہی وہ من جسے امانت دی ہے. قائمن، یہ خبر ہے دمتا کا. ما دمتا علیہ قائمن، سوائے اس کے کہ آپ کھڑے رہیں اس پر. یعنی ان میں سے جسے آپ امانت دیں ڈھیروں مال، وہ لوٹاتا ہے آپ کی طرف. اور ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جسے آپ 1 دینار بھی دے دینا تو وہ نہیں لوٹاتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے سر پہ بندہ چڑھ جائے. الا ما دمت علیہ قائمن، کہ اس کے سر پہ سوار ہو جانا، یہ ہے کہ بس اس کے اوپر پیچھے پڑ جانا، بھائی میری امانت واپس کر دو، چاہے 1 دینار ہی کیوں نہ ہو. اور کچھ تو ایسے ہیں جو ڈھیروں بھی واپس کر دیتے ہیں. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. بہرحال اس میں امپورٹنٹ ورڈ ہے ما داما. ما داما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کنٹینیو ہونا، یعنی اسٹل، جس کا مطلب اسٹل. یعنی میں آپ کو کہوں کہ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ ایک تو جواب ہے لا، دوسرا کیا جواب ہے ما دمتو، مین کیا ہے اسٹل. اس کا جواب نفی میں نہیں ہے بلکہ اسٹل کی کنڈیشن ہے کہ اسٹل ابھی پڑھنے والی ہے. تو آپ کسی چیز کے اندر کسی حال میں موجود ہو. ایک تو ما داما یوز ہوتا ہے ورڈ، دوسرا ہے ما زالا. ما زالا، یہ 2 ورڈ استعمال ہوتے ہیں. آگے کیا ہے جس کا ذالکا بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. ذالکا، یہ جو بات آئی ہے، یہ امانت جن کو دی جاتی ہے وہ واپس دے دیتے ہیں، جس کو 1 دینار دی گئی وہ بھی نہیں دیتے، اس کے بارے میں ہے یہ. اس کے ذالکا، وہ یہ سبب اس کا بتایا جا رہا ہے، بات سببیہ ہے. ذالکا بِأَنَّهُمْ، یہ تھا ہم قالو انہوں نے کہا. ذالکا یہ سب بات سببیہ کہ یقیناً وہ انہم قالو وہ کہتے ہیں. لیسا نفی کا، لیسا، اب لیسا کا فعل ہوتا ہے حالت رفع، لیسا کا اسم ہوتا ہے حالت رفع میں، وہ ہے اس کا سبیلن. لیسا سبیلن، سبیلن کا مطلب کیا ہوتا ہے راہ. لیسا سبیلن، کوئی راہ نہیں ہے. علی حرف جر، علینا ہم پر، فی الامیین، امیون ان پڑھ،
وہ یہ سبب اس کے ہے کہ ذالک بانہم قالوا، انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی ہم پر کوئی راہ نہیں ہے، کس کی؟ ان پڑھ لوگوں میں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے مال لے لینا ہمارا حق ہے. یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، یہ ہم پر کوئی حق نہیں جتلا سکتے. آپ بات آگے چلتی، آگے کیا ہے جی؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ قال، یہ حالت ہے ان کی. قال یقولون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، یقولون وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذبہ مفعول ہے یہ یقولون جھوٹ. تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وہ پھر حالیہ ہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت ہے. بلا، بلا کا کیا مطلب ہے جی؟ کیوں نہیں؟ نو، وہ بل ہے. بلا کیوں نہیں. آگے کیا ہے جی؟ من اوفا، اوفا، اوفا یوفی پورا کرنا. من اوفا جس نے پورا کیا، فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ. بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا. کیا ہے جی آگے؟ بی عہدی ہی، بھلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، بحرف جر، عہدہ اپنا وعدہ، من اوفا بعہدہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. آگے کیا ہے جی؟ واتقا، اتقا یتقی، تقوی. تقا، اتقا فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، ہوا فاعل. واتقا، اور اس نے تقوی اختیار کیا. آگے کیا ہے جی؟ فإن اللہ یحب المتقین. یحب اللہ، اللہ محبت کرتا ہے. یحب فعل مضارع واحد مذکر اسمیہ بنایا گیا، اللہ مبتدا، ان حرف تاکید. ان اللہ یحب، یقینا اللہ محبت کرتا ہے، یہ مفعول. متقیون سے متقیون، پھر متقینہ اور متقینہ حالت نصب میں. اللہ تعالیٰ متقی یعنی پرہیزگار لوگوں کو، پرہیزگاروں کو محبت کرتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ بس یہاں تک کافی ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں اسے. تفسیر دو آیات کی 75 اور 76. یہودیوں کی امانت کا حال. اللہ تعالیٰ مطلع فرما رہا ہے کہ یہودیوں میں کچھ لوگ حد درجہ خائن بھی ہیں، اس لیے کہ وہ مومنوں کو تلقین فرما رہا ہے کہ ان سے فریب خوردہ نہ ہونا، کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر سارا مال بطور امانت رکھیں، یؤدہ الیک، تو وہ آپ کو فوراً واپس کر دے گا. یعنی اگر مال سے کم ہو تو اسے بطریق اولا واپس دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اور کوئی ان میں سے اس طرح کا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھیں تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہیں آپ کو ادا نہیں کرے گا. یعنی جب تک آپ بڑے شد و مد سے الہا و منت و سماجت سے اصرار کے ساتھ مطالبہ نہ کریں وہ آپ کو ایک دینار بھی واپس نہیں دے گا. اور اگر ایک دینار لوٹانے میں وہ پس و پیش کرتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر مال سے اس سے زیادہ ہو تو یہ پھر کس طرح واپس کرے گا. یعنی جو آدمی آپ کو ایک دینار واپس کرنے کے لیے اتنی مشکل پیدا کر لے، اگر اس کے پاس زیادہ مال دیا جائے اسے تو کیا کرے گا وہ. دینار تو ایک معروف چیز ہے، اور قنطار کے بارے میں اس کے صورت کے آغاز میں بحث ہو چکی ہے. اور فرمان الہی ہے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل،
یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی ان کا حق اس بات پر انکار حق پر اس بات نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دین میں ان ان پڑھ لوگوں کے اموال کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان پڑھ لوگوں سے مراد عرب ہیں، ان لوگوں کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ بات انہوں نے خود گھڑی ہے۔ اس گمراہی کو اختیار کر کے یہ بہتان ترازی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ناحق مال کھانے کو حرام قرار دیا ہے، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ یہودی ایک بہتان تراز قوم ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں بسا اوقات میدان جنگ میں اہل ذمہ کے مال سے مرغی اور بکری وغیرہ مل جاتی ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں پھر تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو وہی بات ہے جو اہل کتاب نے کہی، لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ جب تمہارے جزیہ ادا کریں تو ان کا مال ان کی رضامندی کے بغیر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جو شخص اپنے اقرار یعنی اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے، یعنی اے اہل کتاب جو تم میں سے اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس عہد کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ سے تم نے لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو تم ان کے ساتھ ایمان لانا ہوگا، جس طرح یہ عہد اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام انبیاء اور امتوں سے بھی لیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، اس کی اطاعت کرے اور اس کی شریعت کی پیروی کرے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسول و سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انشاءاللہ باقی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔